ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت و فرما برداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کے اطاعت اختیار کرتے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس سے باز رہتے، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی اور آفتوں سے محفوظ رہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے جائز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے تاکہ وہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہماری حاجت پوری کر دے۔ اسی لیے بارش کے لیے نماز استسقاء اور گرہن میں نماز کسوف پڑھتے ہیں۔ جہاں ہم ظاہری اور باطنی مصائب کی دوری کے لیے احادیث میں مذکور چند اعمال ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان پر عمل کر کے اپنے مصائب دور کرنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان دلوں کی شکل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، یعنی ایمان لانے کی صورت میں تو ہم انہیں زمینی اور آسمانی برکتوں سے نوازتے، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے لگے تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو تو رزق میں وسعت اور فراخ دستی سعادت ہے، اور جب ناشکرا ہو تو یہ اس کے لیے وبال ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے
تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔